دیکھیے ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی اس وقت بڑی دلدل میں ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے یہی اداریے میں لکھا ہے کہ بہت مشکل وقت آ گیا ہمارے اوپر. ایک طرف ہماری معیشت، ہماری جمہوریت، ہماری آئین، ہمارے قانون سب کچھ ویسٹ کی طرف جھکا ہوا ہے. ہماری 2 دن ہم ویسٹرن ایڈ اور ٹریڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ ویسٹرن منی کے بغیر، لینڈنگ کے بغیر، ان کے ڈیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان نہیں رہ سکتا. آج وہ بند کر دیں تو یہاں بھی رائٹس ہو جائے، یہاں بھی فیمن آ جائے، کولیپس ہو جائے. اتنے برے حالات ہیں ہمارے اپنے، اتنی ڈپینڈنسی ہے آن دا ویسٹ. چائنا کے ساتھ تو آپ کی تجارت تھوڑی سی ہے، اور چائنا آپ کو جو لون دیتا ہے وہ تو ایڈ نہیں ہوتی، وہ لونز ہوتے ہیں. مگر اب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ سچویشن، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اب اس کیمپ سے دور ہونا چاہتے ہیں. آپ یورپ سے اور امریکن کیمپ سے دور ہونا چاہتے ہیں. آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ، اور آپ آزاد ہو کر اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی. خصوصاً اب 2 ایشوز ہیں. ایک کہ آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات کیا ہیں، کیسے ہیں، کہاں جائیں گے، کتنے بڑھیں گے، نہیں بڑھیں گے. اور دوسری طرف یہ کہ آپ نے طالبان کی گورنمنٹ بنائی ہے وہاں. اب آپ اس گورنمنٹ کو سمجھائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اگر آپ نہیں سمجھا پائیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ پھر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پہ الزام یہی رہا ہے نا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور یورپینز یہ کہہ رہے ہیں، اب اداریے لکھنے شروع کر دیے انہوں نے، ان کے میڈیا نے، اور کانگریس کے اندر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان کو کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ حد تک تو یہ اسکیپ گوٹنگ ہے، مطلب اپنی نااہلی اور ناکامی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارا رول ہے ہر چیز کے اندر تو پھر ہماری لیوریج بھی ہونی چاہیے آن دا طالبان، اور طالبان کو بھی ہماری بات سننی چاہیے. 20 سال ہم نے ان کو گھر دیا، 20 سال ان کو سپورٹ کیا، اب بھی ہمارے سپورٹ کے بغیر وہ نہیں پہنچ سکتے تھے کابل. مگر بات یہ ہے کہ اب پھر جب ہم کہتے ہیں جی ہماری بات نہیں سنتے تو لوگ ہماری بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کچھ اور ہی ہے یہاں. حالانکہ مجھے پکا یقین ہے کہ طالبان اب ہماری بات اس طریقے سے نہیں سنتے، مگر ہماری بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. آگے آئیے، اب تو آپ کے لیے 2 پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ریکگنیشن دلوائیں، اور ہمیں $7 ارب جو ہمارے پھنسے ہوئے امریکہ میں وہ دلوائیں، اور ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن دلوائیں. اور آپ کوشش کر رہے ہیں سب کو ساتھ اکٹھا کر کے کہ جی مل کے کرتے ہیں، مگر آپ کامیاب نہیں ہیں اس کے اندر، آپ فیل ہو گئے. آپ جب امریکہ آپ پر گرجتا ہے یا آپ کی تنقید کرتا ہے تو آپ کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ، مطلب میں سمجھتا ہوں ایک سپر پاور کے آگے آپ جس قسم کا رسپانس کرتے ہیں، برطانیہ بھی اس قسم کا رسپانس نہیں کرتا. زبان جو استعمال کی جاتی ہے وہ ڈپلومیٹک ہوتی ہے. جو سیکرٹری بلنکن نے بھی جو باتیں کی ہیں انہوں نے ڈپلومیٹک زبان ہی استعمال کی ہے. وہ کانگریس مین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی ریپبلکنز ہیں کوئی ڈیموکریٹس ہیں، ان کا تو کام ہی ہے وہ تو امریکن گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں کھل کے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے. آپ نے خان صاحب کا انٹرویو دیکھا CNN کے ساتھ، اس میں جو امریکیوں کے لیے جو لب و لہجہ تھا ان کا، اور وہ ٹھیک ہے نا، وہ گھر میں بڑا اچھا لگتا ہے نا یار، یہاں لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ امریکنوں کو آنکھیں دکھا دی. مگر اگر ایسی بات ہے تو پھر امریکنوں کے پاس مت جائیں، IMF کے پاس مت جائیں، ورلڈ بینک کے پاس مت جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس مت جائیں GSP+ کے لیے. پھر آپ مت جائیں، اپنے جو سارے ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے اگر سینکشن لگاتے ہیں تو پھر رونا دھونا کیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ ہے نہیں ایسے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے جس طریقے سے ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے آپ بڑے پھوں پھاں کرتے ہیں، بگلے بجاتے ہیں. مگر وہ وہاں مس انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے اچھا اب آپ ایک سپر پاور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، طریقہ ہوتا ہے ڈپلومیسی کا. اچھا اب وہ مگر ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں. ارے بھائی کون سے آپشنز ہیں، جانے دینا. وہ اسی قسم کے آپشنز ہیں جو آج ہم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کیا، ہاں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ کچھ
عوام کو بھی حقیقت بتانی چاہیے نا، حقیقت کیا ہے، عوام سے نہیں چھپانی چاہیے. یہ غلط فہمیاں جو بنتی رہتی ہیں یہ ذہن خراب کر دیتی ہیں عوام کا. پھر آپ انڈر پریشر خود آ جاتے ہیں جو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، پھر آپ کچھ اور عوام آگتے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو دو ایشوز، طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے، یہاں تک کہ وہ صرف امریکہ کے بارے میں نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو روکو، وہ نہیں روک رہے ہیں. اوپر سے آپ کا یہ ہے کہ جی ان کو پیسے دیے جائیں، ان کو انسینٹیوائز کیا جائے. آپ نے ٹی ٹی پی کو انسینٹیوائز کر کے دیکھ لیا تھا نا، کتنے معاہدے کیے تھے آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو گڈ طالبان ہے، یہ مس گائیڈڈ ہے، اور ان کے ساتھ معاہدے کرتے گئے. کور کمانڈر پہ کور کمانڈر آیا اور جناب انہوں نے جی بھی، اور عمران خان نے کہا دفاتر بھی کھول لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. ایک طرف تو اس قسم کی باتیں کرتے رہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا. اب آپ پھر آگے وہی شروع ہو گیا. آپ کے صدر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایمنسٹی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں یہاں. ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایمنسٹی نہیں دے رہے. طالبان ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے ہم پاکستان کو ایمنسٹی نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی افغان طالبان کو یار ان کو مارو، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں مارنا. پھر آپ ان کو کہتے ہیں یار آ جاؤ کوئی پیسے ویسے لے لو. یار خدا کا خوف کرو، ایسے فارن پالیسی نہیں چلتی نا. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ پھنسے ہوئے ہیں یہاں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ طالبان آپ کی بات سنتے ہیں، ادھر امریکہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے. دوسری طرف امریکہ اور چائنا کا جو پرابلم بنا ہوا ہے. امریکہ نے ابھی حال ہی میں واشنگٹن کے اندر ایک میٹنگ کال کی جس کے اندر انہوں نے جاپنیز اور آسٹریلین اور انڈین پرائم منسٹر کو بلایا. یہ وہ کوڈ ہے جو کہ چائنا کے خلاف وہ بنانے جا رہے ہیں، چائنا کو انڈروائن کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے. اور ان کو بلایا ہوا تھا وہاں، ایک طرف ان کو بلایا ہوا تھا اور چائنا کے خلاف محاذ بن رہا ہے جو کہ آپ کا دوست ہے اور جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپیک شپیک آپ کیا کر رہے ہیں. اور تیسری طرف یہ ہے کہ آپ اور چائنا جو ہے، آپ جس کیمپ میں چلے گئے ہیں وہاں روس بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اب. حالانکہ روس اور چائنا اور ایران جو ہے وہ ایک ہی صفحے پہ ہیں ان مینی ایریاز، مگر یہ ریکگنیشن کے اوپر انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. ایس سی او میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں میرا آج کا جو اداریہ ہے جو کل لکھا تھا، جو آج چھپا ہے صبح آج اس سے میں نے لکھا تھا کہ ایس سی او کے اندر انڈیا اور ایران اسی لیے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے اور چائنا اور آپ مل کے ڈومینیٹ نہ کر سکیں ایس سی او کو. تو وہی ہوا، ایس سی او کو سینٹرل ایشینز نے، ایران نے، روس نے بیٹھ کے آپ کو فارغ کر دیا. چائنا چپ رہا، آپ کہتے رہ گئے جی ریکگنیشن کی کچھ کرتے ہیں بات. انہوں نے کہا نو. تو آپ اپنے ایک ریجن کو تو آپ منا نہیں سکے، اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا منائیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں، بڑے آپشنز ہیں جی، یہ ہو گیا جی. وہ آپ کو پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو بائیڈن نے فون کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں جی وہ بڑے بزی ہیں. اب یار یہ کیوں مجھے بتائیں تو صحیح یار، یہ کوئی سیریسنس آف پرپز ہونی چاہیے کہ وی شوڈ نو واٹ وی آر سیئنگ. اور تو ظاہر ہے دیر آر سیریس فارن پالیسی ایشوز، اور اوپر سے اکنامک ایشوز ہیں، اور پھر اس ملک میں کنسنسس نہیں ہے. آپ اپوزیشن کی کیا نہیں کر رہے آپ، اب میں کیا کہوں پنجابی میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں آپ آئسولیٹڈ ہے، آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہی، آپ کی ڈیموکریسی کو ہائیبریڈ ڈیموکریسی کھلا دیا گیا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے، قانون سازی بند ہوگی، آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہے ہیں، اور دن بدن آپ کے خلاف محاذ بنتے جا رہے ہیں ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی. اور آپ کنسپیریسی تھیوریز میں، سارے ملک وہ آپ نے کنسپیریسی تھیوریز میں ڈوب دیا، جیسے کہ ہم تو بڑے نیک صاف شفاف لوگ ہیں، یہاں تو جنت ہے بالکل، اور یہاں کوئی ٹیررزم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے.